نے آپ کو اجازت دی ہے۔ قرآن کریم کی میں نے ایک دوسری آیت پڑھی ہے، چند منٹ اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میں اس چیز کو غنیمت سمجھتا ہوں کیونکہ رمضان میرے عزیزوں ہمارے سروں کے اوپر ہے، بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی رحمتیں کیا ہیں، رمضان کی سعادتیں کیا ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے رمضان کی سعادتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا اور رمضان کی برکتوں کا۔ رمضان کے اندر بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا روزے فرض ہیں اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی انسان کو توفیق مل جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو ایک دوسرے پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کی ساری خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس کے روزے فرض ہیں، راتوں کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ بے شک یہ جو دو عبادتیں ہیں روزہ اور تراویح، ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ جو دو عبادتیں ہیں روزہ اور تراویح یہ رمضان کی عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یاد رکھو رمضان کا مہینہ جو بھی آنے والا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے، اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں بعض لوگ خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر عبادت مقصود تھا، انسانوں کی جو تخلیق کی ہے اس سے مقصد عبادت تھا، تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان سے پہلے فرشتے تو موجود تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، انسانوں کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ او میرے فرشتوں، میں ایک اس طریقے کا ایک انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ کہا کہ اے اللہ آپ ایسے انسان بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں جا کر کے خونریزی کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، خلفشار مچائے گا۔ اے اللہ رہا مسئلہ عبادت کا تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جب فرشتے موجود تھے پہلے سے تو انسانوں کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عبادت کر رہے تھے، لیکن فرشتوں کی عبادت مختلف قسم کی تھی، مختلف نوعیت کی تھی، اور انسانوں کے سپرد جو عبادت رکھی گئی وہ مختلف قسم کی تھی۔ اس لیے فرشتے جو عبادت کرتے تھے ان کی عبادت پر ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اگر وہ عبادت چھوڑنا بھی چاہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عبادت کو چھوڑ دے۔ نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضوں کا مادہ ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر فرشتے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ تو کمال کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس کی بینائی سلامت نہیں ہے، جس کی بینائی سلامت نہیں، اندھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی ساری عمر نہ فلم دیکھی، نہ ٹی وی دیکھا، نہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے ڈالی۔ اب بتائیے ان کا گناہوں سے بچنا، یہ جو گناہ سے بچ رہے ہیں انہوں نے کون سا کمال ظاہر کیا، کون سا کمال ظاہر کیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی بینائی سلامت ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس صلاحیت کے ہونے کے باوجود بھی جب کسی لڑکی کی طرف، کسی عورت کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف اس کی نگاہ پڑتی ہے تو فوراً اللہ کی عظمت اور اس کے خوف کی وجہ سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بتائیے بظاہر دونوں گناہ سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں کا گناہ سے بچنا زمین آسمان کا فرق
فرق ہے، اس لیے کہ جو پہلا شخص ہے وہ جو گناہ سے بچ رہا ہے، اس کا گناہ سے بچنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دوسرا جو شخص ہے جو گناہ سے بچ رہا ہے یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت کا کام فرشتوں کے ذمہ نہ دے کر کے ہم جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو زلیخا کے مقابلے میں فتنہ لگا، قرآن کریم میں کہنا چاہتا ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے، مسلمان اس واقعے سے واقف ہے۔ کون ایک مسلمان ہوگا جو اس واقعے سے واقف نہ ہو؟ جو زلیخا کے ساتھ جو فتنہ لگا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، اس وقت زلیخا کے دل میں بھی برائی کا خیال آیا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا خیال آ گیا۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ یوسف علیہ السلام پر اعتراف اور ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میرے بھائیوں بڑے نکتے کی بات ہے، سمجھنا۔ بس میں 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر دل کے اندر گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود، گناہ کا تقاضا پیدا ہونے کے باوجود، اللہ کی عظمت اور اس کے خوف اور اس کی عظمت کے استحضار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہ کیا اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور یاد رکھو، اگر یہ نفسانی خواہشات دل کے اندر نہ ہوتی، گناہ کا داعیہ دل کے اندر نہ ہوتا، زلیخا 1000 مرتبہ انوائٹ کرتی، گناہ کی طرف بلاتی، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ دل کے اندر جذبہ ہو، دل کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ ہو، تقاضا خوب پیدا ہو رہا ہو، سارے ماحول موجود ہو، حالات سازگار ہو، سارے فیشنالٹیز موجود ہو، سارے مواقع موجود ہو، گناہ کا خیال بھی آ رہا ہو، اس وقت اللہ کے سامنے، اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو اس خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر کے فرما دیا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے اس عبادت کے لیے ہم جیسے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت اپنے تنگدامانی کا بڑا زبردست شکوہ کر رہا ہے، حضرت والا کو سفر بھی کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اثر کرے یا نہ کرے سن لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، البلاغ منی والقبول من اللہ۔